بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید آپ کے اور میرے چینل سچی آبیتی پر۔ تو کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور جو دوست میرے چینل پر بھی نئے آئے ہیں میں ان سب کو ویلکم کرتی ہوں، اور آپ تمام دوستوں کا شکریہ چینل کو پسند کرنے کا، اور جنہوں نے ابھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل کی تمام نیو اپڈیٹ۔ آج کی سٹوری جو ہمیں بھیجی ہے وہ کراچی سے بھیجی ہے ندیم نے۔ سنتے ہیں ندیم کی آپ بیتی۔ ندیم بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ 2010 کا ہے، جب ہم لوگ ملیر میں ایک سوسائٹی ہے وہاں پر ہم لوگ اپنے تائے کے ساتھ ان کے اوپر والے پورشن میں شفٹ ہوئے تھے، اور اس ٹائم میں اور میری بہن ہم دونوں ہی چھوٹے تھے، اتنی عمر نہیں تھی ہم لوگوں کی، اور ہم بہت خوش تھے کہ چلو کزن کے ساتھ ہمیں جو ہے اچھا ہمارا ٹائم گزرے گا۔ ان کے بھی 3 بچے تھے اور ہم 2 بہن بھائی تھے۔ اوپر والے پورشن میں ہم لوگ شفٹ ہو گئے، اور یہ سوسائٹی جو تھی یہ بہت اچھی سوسائٹی تھی، اور ہم لوگ بہت خوش تھے یہاں پر آ کر۔ جہاں تایا کا گھر بنا ہوا تھا یہاں پہ ابھی کچھ پلاٹ جو تھے وہ انکمپلیٹ تھے یا بالکل بنے ہوئے نہیں تھے، بس کچھ گھر تھے اس لائن میں 4 سے 5 جن میں جو لوگ رہ رہے تھے۔ خیر، جہاں ہم شفٹ ہوئے تھے تایا کے گھر میں، اسی لائن میں ایک جو گھر تھا وہ انکمپلیٹ تھا، اور بہت بڑا وہ گھر تھا، کافی بڑے رقبے پہ بنا ہوا تھا۔ شروع میں تو ہم نے اس پہ اتنی توجہ نہیں دی، پتہ نہیں تھا اس چیز کا وہاں پر کہ کیا ہے، کیا مسئلہ ہے۔ خیر، جیسے بڑے ہوتے گئے اور پتہ چلا کہ یہ گھر جو ہے یہ ہانٹیڈ ہے، اور یہ کافی عرصے پہلے کا بنا ہوا تھا۔ جب ہمارے تائی کی فیملی یہاں پر آئی اس سے پہلے جو تھا یہ گھر بنا ہوا تھا، مگر اس میں آبادی جو تھی، رہائش لوگوں نے نہیں کی تھی۔ گھر کافی خوبصورت بنا ہوا تھا، بس اس پہ کہ رنگ روغن نہیں تھا، اور کچھ حصہ جو تھا اس کا انکمپلیٹ تھا۔ خیر، کافی بڑا دروازہ لگا ہوا تھا جو کہ زنگ آلود تھا، اور نہ جانے کیا بات تھی، جب میں گلی میں کرکٹ کھیلتا تھا تو میرا نہ چاہتے ہوئے بھی اس گھر کی طرف دھیان چلا جاتا تھا۔ پتہ نہیں مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس گھر میں کوئی رہتا ہے اور وہ ہمیں دیکھتا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا۔ میری 6 سینس کہتی تھی کہ اس گھر میں ہو نہ ہو جو اثرات ہیں وہ بہت خطرناک ہیں۔ ہمیں رہتے ہوئے 4 سے 5 سال ہو گئے، تو ایک دن میں جب اسکول سے واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس گھر کا گیٹ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے۔ مجھے بڑا تجسس ہوا، میں نے کہا جا کر تو دیکھوں کہ آخر یہ گیٹ کس نے کھولا ہے اور یہاں پر کون ہے۔ میں اس گھر کی طرف چل پڑا، اور جب میں گیٹ کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک 50-60 سال کا بوڑھا پٹھان اس گھر کے گیٹ کے پاس چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے۔ میں نے جب تھوڑا آگے بڑھ کے دیکھا تو اس نے مجھے ڈانٹا کہ او بچے، کہاں جا رہے ہو؟ میں تھوڑا سا ڈر گیا اس کو دیکھ کر، تو مجھے کہنے لگا کہ اندر مت جانا، چلو یہاں سے بھاگو۔ میں اس کی ڈانٹ سن کے وہاں سے نکل آیا اور گھر آ گیا۔ گھر آ کر میں نے اپنے جو بڑے کزن ہیں ان کو بتایا کہ بھائی وہ بھوتیا گھر جو ہے وہاں پر ایک چوکیدار آیا ہے۔ تو مجھے بھائی نے کہا کہ تم وہاں پر کیوں گئے تھے؟ میں نے کہا گیٹ کھلا تھا تو میں نے کہا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں۔ خیر، بھائی نے مجھے ڈانٹا کہ اب اس طرف مت جانا۔ میں نے بھی وہاں جانا مناسب دوبارہ نہیں سمجھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ وہ جو چوکیدار تھا وہ وہاں سے چلا گیا ہے، وہ گیٹ دوبارہ سے بند ہو گیا۔ پھر وہی بھوتیا گھر کا گیٹ، جب ہم گلی میں کھیلتے تھے تو بڑا خوف آتا تھا وہاں پر، اور کیونکہ اس لائن میں کافی سارے پلاٹ جو تھے وہ خالی تھے،
تو یہ جو گلی تھی یہ تھوڑے سناٹے والی تھی، اور بڑا خوف آتا تھا جب رات میں سناٹا ہوتا تھا، تو کبھی کہیں کوئی چیز لینے کے لیے باہر جانا پڑتا تھا تو اس طرف جاتے ہوئے میری جو تھی وہ جان جاتی تھی۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ میں اس گھر کے پاس سے نہ ہی گزروں۔ خیر، پھر کچھ عرصے کے بعد اس گھر میں پھر کچھ لوگوں کو دیکھا گیا، تو بڑوں سے معلوم ہوا کہ یہاں پہ وہ جن کا گھر ہے وہ کنسٹرکشن جو باقی رہ گئی تھی اس کو کمپلیٹ کروا رہے ہیں، اور پھر اس گھر کو وہ سیل کر دیں گے۔ مزدوروں کو بلایا گیا، بجری سیمنٹ آیا گیا، اور پھر جو ہے کام اسٹارٹ ہو گیا۔ پہلا دن تھا، کام ہوا، مزدور اپنا جو کام باقی رہ گیا تھا وہ چھوڑ کر اپنے گھر کو چلے گئے، مطلب رات ہو گئی تو وہ اپنے گھر کو چلے گئے۔ دوسرے دن جب وہ لوگ آئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے کل کام کیا تھا وہ سارا کام جو ہے وہ برباد ہو گیا، یعنی جو پلستر کیا تھا یا جو دیواروں کو چنوائی کی تھی دیواروں کی، وہ سب مٹی ڈھیر ہو گیا تھا۔ انہیں بڑی پریشانی ہوئی۔ انہوں نے مالک مکان کو بتایا کہ یہ کام جو ہے سارا خراب ہو گیا ہے۔ خیر، مالک مکان نے کہا کہ ابھی تم لوگ یہ کام چھوڑ دو، پھر ہم بعد میں کریں گے۔ پھر مزدور چلے گئے، اور جس کے سپرد انہوں نے وہ گھر کیا تھا بنانے کے لیے، انہوں نے اس بندے سے مشورہ کیا۔ پھر انہوں نے مل کے سوچا کہ جب تک اس گھر کا مطلب یہ توڑ نہیں کروائیں گے، یا جہاں اس جگہ پہ جو اثرات ہیں ان کو یہ لوگ یہاں سے نہیں بھگائیں گے، یہ گھر جو ہے نہ ہی بکے گا اور نہ ہی بنے گا۔ خیر، پھر ایک دن تایا ابو نے بتایا کہ وہ جو خالی گھر ہے وہاں پر دو چار مولوی صاحب اور جو گھر کے آنر ہیں وہ اور ایک دو بندے اور آئے ہیں مغرب کے بعد۔ خیر، انہوں نے کچھ پڑھائی کرنی تھی یا جو کچھ بھی کرنا تھا، انہوں نے اس گھر میں جو ہے کہ پڑھائی کی۔ مغرب کے بعد رات کا ٹائم تھا جب اس گھر سے چیخو پکار کی آوازیں آنے لگیں، اور جب تایا ابو نے اور بابا نے باہر جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ اندر جو بھی مخلوق ہے انہوں نے ان کو مار بھگایا ہے۔ خیر، وہ مالی مکان بھی تھا، بڑا پریشان ہوا، اور وہ مولوی جو تھے وہ بھی وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی کوئی بدبخت جنات ہیں، یہ اس طرح یہاں سے نہیں جائیں گے، ان کا کوئی اچھا ہی علاج کرنا پڑے گا۔ خیر، وہ لوگ یہاں سے چلے گئے، اور مالی مکان بھی اپنا سر پکڑ کر واپس اپنے گھر کو ہو لیا۔ پھر کچھ عرصے کے لیے وہ جو گھر تھا دوبارہ بند ہو گیا، کیونکہ وہاں جو بھی مخلوق تھی وہ وہاں کسی کو برداشت نہیں کرتی تھی، کسی کا بھی آنا اسے قبول نہیں تھا اس گھر میں۔ مالک مکان بتاتے ہیں کہ جب ہم نے یہ گھر لیا تھا، ان کے والد صاحب نے اس گھر کو بنایا تھا، تو یہاں جو بھی مخلوق تھی انہوں نے والد صاحب سے کہا تھا کہ جتنا بھی تم نے گھر بنایا ہے ٹھیک ہے، اب اس میں اور تم جو ہے کنسٹرکشن نہیں کروا سکتے، کیونکہ ہم نے ہر طرح سے تمہیں منع کیا، تمہیں سمجھانے کی کوشش کی، مگر لگتا ہے تمہیں بات سمجھ نہیں آئی۔ اگر اپنے بچوں کی جان عزیز ہے تو اس گھر کی طرف دوبارہ رخ نہیں کرنا۔ جو مالی مکان تھے وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے ہمیں بہت سمجھایا تھا، مگر اب ہمیں ظاہر سی بات ہے کہ اس گھر میں رہنا بھی نہیں ہے، اور ہمیں پیسوں کی کچھ ضرورت ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس گھر کو ہم سیل کر دیں، مگر وہ جو جنات ہیں وہ یہاں کسی کو آنے نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جگہ ہماری ہے اور ہم یہاں کسی کو رہنے نہیں دیں گے، نہ ہی بسنے دیں گے۔ پھر وہ گھر دوبارہ بند ہو گیا۔ ابھی 1 مہینہ پہلے ہی اس گھر میں بہت تیزی سے کام اسٹارٹ ہوا، اتنی تیزی سے کہ دن رات مزدوروں نے لگ کر اس گھر کی شکل نکال دی، ایک عالی شان اس گھر کو بنا دیا، اور اتنی لائٹنگ اس میں کی گئی کہ وہ جو بھوتیا گھر تھا وہ کوئی بہت ہی خوبصورت سا بنگلہ بن گیا۔ میں بہت حیران ہوا۔ اب ماشاءاللہ میں بڑا ہو گیا، تو میں نے وہاں جا کر معلومات کی تو پتہ چلا
کہ انہوں نے یہاں جو بھی مخلوق تھی ان سے انہوں نے کوئی ایگریمنٹ کیا ہے کہ اوپر کا جو پورشن ہے وہ لوگ وہاں رہ سکتے ہیں، اور نیچے کے جو 2 پورشن ہیں یہاں پر یہ لوگ خود آ کے رہائش کریں گے۔ بہت تیزی سے کام ہوا، بہت اچھا کام ہوا، لیکن ابھی تک وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ پھر ابھی 3-4 دن پہلے ہی مجھے وہاں پر لوگوں کی آمد و رفت نظر آئی، اور وہ لوگ جو ہے اپنا سامان لے کر آ رہے تھے، مطلب یہ کہ شفٹنگ کر رہے تھے وہ لوگ، اور انہوں نے اپنے سامان جو ہے گھر میں رکھا اور چلے گئے وہ لوگ۔ ابھی انہوں نے رہائش نہیں وہاں پر کی ہے، سامان انہوں نے رکھا۔ پھر جب دوسرے دن وہ لوگ اپنا سامان لے کر آئے تو ان کا تمام سامان جو تھا وہ ٹوٹا ہوا تھا، سارا سامان ان کا بیکار ہو گیا۔ اب یہ لوگ جو تھے بہت ہی پریشان تھے کہ جب ہم نے ان سے ایک ایگریمنٹ کر لیا تھا، ایک بات کر لی تھی کہ آپ ان 2 پورشن میں نہیں آئیں گے، آپ اوپر ہی رہیں، مگر وہ جو بھی مخلوق ہے وہ کسی طرح سے بھی راضی نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی بھی جو انسان ہے وہ یہاں پہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ یہاں پر آئے۔ اب جو مالک مکان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ گھر بک جائے، مگر سب لوگوں کو اس کی اصلیت کے بارے میں پتہ ہے۔ بہت کوشش کی گئی کہ ان جنات کو یہاں سے بھگایا جائے، بڑے عالم آئے، مگر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہاں سے جائیں گے تو ان سب کی جان لے کر جائیں گے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی ان کو منع کیا تھا کہ یہ لوگ یہاں پر نہیں آئیں گے، نہ رہائش کریں گے، نہ اس کو بنائیں گے۔ انہوں نے اس بات کو سیریس نہیں لیا، مطلب ہماری بات کو نہیں مانا، تو ہم بھی ان کی کسی بات کو نہیں مانیں گے۔ اب پھر دوبارہ سے وہ گھر جو اتنا خوبصورت بنا دیا گیا تھا، پھر وہ بھوتیا گھر بند ہے۔ اب نہ جانے وہ کتنے عرصے بند رہے گا۔ ہم لوگ بھی خوش تھے کہ چلیں گلی میں جو ایک گھر تھا اس کی رونق جو ہے گلی کی بڑھ گئی، مگر وہ جو بھی مخلوق ہو ہے وہ کسی صورت بھی وہاں پر کسی کو بسنے نہیں دے گی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت سالوں سے یہاں پر آباد ہیں اور ہم اپنی جگہ کسی کو نہیں دیں گے۔ تو یہ تھی ندیم کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔